بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع دین کے متعلق چند باتیں یاد کر لیجئے، انشاءاللہ کوئی بھی آدمی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں، رفع دین کے متعلق مختلف روایات ہیں، رفع دین کرنے کی بھی ہیں اور رفع دین نہ کرنے کی بھی ہیں، یعنی رفع دین کا ثبوت بھی ہے اور ترک رفع دین کا ثبوت بھی ہے۔ ہمارے نزدیک طرف رفع دین یہ اقوی ہے، اس لیے ہم صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے ہیں اور اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے۔ غیر مقلد حضرات رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ جب دونوں طرف کی روایات موجود ہوں، دونوں طرح کی روایات موجود ہوں، اور یعنی کہ ایک ثبوت کی روایت ہے اور ایک چھوڑ دینے کی روایت ہے، اور دونوں فعلی روایت ہیں، تو ضابطہ یہ اذا تعارض تساقط، جب دو روایاتوں کے اندر تعارض ہو جائے تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اب ان سے کوئی قوی دلیل لائی جاتی ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس کئی قوی دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ترک رفع دین کے قائل ہیں، یعنی اہل السنت والجماعت، ان کے پاس اللہ کا قرآن بھی اس پر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ اور جو رفع دین کرنے کے قائل ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہیں، تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کوئی ایک صحیح حدیث پیش کریں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہو کہ تم رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرو اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرو۔ آپ ایک حدیث پیش کر دیں، صحیح حدیث ہو، حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر ہو، لیکن آپ پیش نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، جہاں ترک رفع دین کی بات ہے تو وہاں پر صحیح حدیث موجود ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ تم رفع دین نہ کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز کے اندر موجود تھے۔ یعنی یہ ایسی حالت ہوتی ہے جب امام مسجد کے اندر آتا ہے تو مقتدی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں جا رہا ہے، کوئی رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، تو اس وقت رفع دین کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ کأنہا اذناب خیر شمس، یہ ایسے جیسا کہ کوئی سرکش گھوڑا اپنی دمیں ہلاتا ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرما دیا کہ تم نے رفع دین نہیں کرنا۔ ایک ساتھی سے میں نے کہا، دیکھو خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ گدھے کا گوشت حرام ہو چکا ہے، تو دیگچیوں کے اندر گدھے کا گوشت پک رہا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کو ختم کر دیا، انڈیل دیا، اور صحابہ کرام نے ان دیگچیوں کو جو ہے وہ گرا دیا۔ پہلے گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا، لیکن خیبر کے موقع پر کیا ہو گیا، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح پہلے رفع دین کیا جاتا تھا اور بعد میں کے اندر وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اب ان غیر مقلدین سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ صرف ثبوت سے جو ہے وہ کام چل جاتا ہے کہ رفع دین کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گدھا کھانے کے بارے میں بھی روایات ہیں، پہلے کھایا جاتا تھا تو وہ بھی کھا کر دیکھ لیجئے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس الحمدللہ قولی حدیث موجود ہے، اور اس پر قرآن کریم کی آیت بھی سناتا چلو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر تم کیا کرو، اللہ کی طرف اس کو لوٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے رفع دین کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں۔ آپ کہتے ہو کہ رفع دین کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو حدیثیں سنائیں تب بھی آپ نہیں مانتے، تو اب کیا ہے، فردوہ الی اللہ، اللہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو چکے ہیں وہ مومن جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔
تو خاشعون کی ایک تفسیر ہے کہ ایک میں کروں، آج کا کوئی محدث مفسر کرے، آج سے 50 سال پہلے کا، آج سے 500 سال پہلے کا کوئی محدث مفسر کرے، کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی کرے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ انسان کرے جس کو اللہ کے محبوب نے دعا دی ہو، اللہ کے محبوب کا صحابی ہو، رسول اللہ کا خادم ہو۔ اور اللہ کے رسول کی دعا کے بارے میں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اگر اللہ نے قبول نہ کرنی ہو تو اللہ منع فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہہ دیا تھا انہ لیس من اہلک، اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا تھا جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تھا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور جب اس کے لیے آپ نے استغفار کی تو اللہ نے فرمایا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة، بتا دیا تھا کہ ان کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوگی، ان کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہو اگر دعا قبول نہ کرنے تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے دعا فرمائی اللہم علمہ تعویل الکتاب، اے اللہ سے کتاب کی تفسیر سکھا دے۔ یہی عبداللہ بن عباس اپنی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فرماتے ہیں خاشعون ای مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم، کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے، ولا یرفعون ایدیہم، اور رفع یدین نہیں کرتے۔ تو ہم نے تو اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا خاشعون، اس کی تفسیر صحابی رسول، اس صحابی رسول نے کر دی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ لا یرفعون ایدیہم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں رفع یدین نہ کرو۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ تم خاشعون بن جاؤ، نماز میں خشوع کرنے والے بن جاؤ، یعنی کہ رفع یدین نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی عدالت کے اندر پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ الحمدللہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، ہماری نماز اس طریقے پر ہے جو طریقہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہماری نماز اس طریقے پر ہے جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج کا اگر کوئی مسلمان اس کو نہیں مانتا وہ نہ مانے، میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔